رحمت رمضان۔ افطار نشریات ہے اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ان بابرکت لمحات اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں۔ جی مفتی صاحب، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر کیا تھا اور ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 85 یا 90 سال کی عمر میں اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اچھا، آپ کی جو اولاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ علماء نے یحییٰ یہ حیٌ سے ہے، مراد یہ ہے کہ زندہ کرنا یا زندہ ہونا۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت یحییٰ کی والدہ ظاہر وہ بانجھ ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ عطا فرمائے گا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم کو زندہ فرما دیا، تو اس وجہ سے وہ مادر رحم کے اندر گویا کہ زندگی پیدا کرنے والے ہوئے، اس وجہ سے آپ کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ دوسرا بیان فرمایا گیا کہ یحییٰ کا ایک معنی یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قوم تھی اور ان کے بعد ان کے جو متبعین تھے ان کو زندگی عطا فرمائی، کیونکہ آپ نے توریت کو ہی آگے لے کے چلے آپ اور توریت کے احکامات کو آگے پہنچایا آپ نے، تو اس اعتبار سے۔ تیسری بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہ دیکھیے جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے والدین اس کا نام تجویز کرتے ہیں، جو سنت مبارکہ بھی کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، بچے کا عقیقہ وغیرہ کیا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان یہ کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام ذکر فرما دیا تھا، یعنی اے زکریا ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ہم ذہن میں رکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو شان بیان فرمائی گئی اسے فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا وسیدن، سردار ہوں گے، وحصورن، عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے، ونبی من الصالحین، اور صالح انبیاء اکرام علیہم السلام سے ہوں گے۔ تو یہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پہلے ہی بیان فرما دی۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ وبرم بوالدتی، آپ کے لیے بیان فرمایا گیا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ دوسرا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو جس لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں نا اس کا نام یحییٰ ہے، اور یحییٰ نام اس سے پہلے کس کا نہیں رکھا گیا، تو یہ یحییٰ نام بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نام ہے، پہلے سے رکھ دیا اور گیا، پہلے سے رکھ دیا گیا، اور ان کے علاوہ پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نام محمد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا، اور اس سے پہلے لوگوں نے رکھنا بھی چاہا تو نہیں رکھ پائے، یا رکھا بھی تو اس کی برکت فضیلت نہ پا سکے، یہ نام اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آخری بات اس سوال سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے فرمایا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن آپ اٹھائے جائیں گے، جس دن آپ کا وصال ہوگا، یہ تمام دن سلامتی وسلام علیہ یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیٰ، جب یہ ساری باتیں بیان فرمائی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن، ان کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، یہ تمام دن سلامتی والے ہیں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دنیا میں آنے کا دن سلامتی والا ہو تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا کتنی بڑی سلامتی والا دن ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آتے ہیں تو ہم اسے سلامتی والا، رحمت والا، برکت والا دن تصور کر کے حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں اپنے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے کوئی کتاب یا الگ سے کوئی نبوت عطا نہیں فرمائی، بلکہ اسی نبوت کا اور اسی کتاب کا تسلسل ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہوئے، اور حضرت بی بی مریم کا ہم نے ذکر کیا تھا، حضرت زکریا ان کے خالو ہوئے، اور محراب مریم میں کی جانے والی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دعا تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، لیکن بعض شخصیات کا وسیلہ، بعض جگہوں کی برکتیں، بعض مقدس ہستیوں کا نام اگر ذکر کر دیا جائے تو دعا کی قبولیت کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں بھی دعا کرنے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن طواف کرتے ہوئے دعا کریں،
یا حضور کے روزے پہ حاضر ہو کر کے دعا کریں، حضور کے وسیلے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں، تو یہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، واہ واہ، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے. بہت اس لیے ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، اولیاء کرام کے وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی بھی دعا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سب سے بڑا مقام تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھے جانے تو ہمارے والدین کے لیے اگر ہم دعا کریں اولاد، یا اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کریں، یہ بھی بہت بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ.